علی خوبصورت پرفضل نام میں میری طرف سے آپ سب کو اسلام. بیٹھے، خدا آپ سب کو برکت دے. آپ سب کو مبارک جمعہ بہت بہت مبارک ہو. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی کروسیفیکیشن کے لیے. کروسیفیکیشن کے بغیر ہم بحال نہیں ہو سکتے تھے، ہم بچائے نہیں جا سکتے تھے، ہم چھڑائے نہیں جا سکتے تھے. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آئے میرے ساتھ ایک بیان پڑھیں خدا کے کلام میں سے. یسایہ 53 باب نکالیں گے اور اس پورے باب کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. پر ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلیں. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھیں گے. اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا. اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا.
تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ خدا کے کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیز، یہ پورا کا پورا باب جو پڑھا ہے میں نے آپ کے سامنے، ایک زبردست پیغام یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں، انجیل کا مرکزی پیغام، نجات کا پیغام ہے۔ اگر نجات پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ نجات کا پیغام انجیل میں مرکزی مقام نہیں رکھتا۔ سنیے گا، نجات کا پیغام انجیل میں مرکزی مقام نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ نجات کا پیغام گو ایک اہم ترین انجیلی پیغام ہے، تاہم مرکزی حیثیت کا پیغام جو ہے وہ یسوع مسیح کی موت کا پیغام ہے۔ اگر یسوع مسیح مصلوب نہ ہوتے تو ہم نجات کیسے پا سکتے تھے؟ اس لیے نجات سے پہلے یسوع مسیح کی مصلوبیت کا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے نجات کا پیغام یسوع مسیح کی صلیب کے بغیر ہے ہی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی صلیب کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت کو نکال کر ہم نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ نجات کا انتظام مسیح کے مرنے سے ہوا ہے۔ آمین۔ اگر مسیح خداوند نہ مرتا تو لفظ نجات انجیل مقدس میں کوئی معنی نہ رکھتا۔ مسیح اس لیے ہوا تاکہ کمزور اور گناہگار انسان بچ جائے۔ بچ جانے کا دوسرا نام نجات ہے۔ نجات کا مطلب بچنا ہے۔ تو یسوع مسیح کے مرنے کے وسیلہ سے ہم بچے۔ آج صبح میں ایک کام کے لیے جا رہا تھا، تو ایک پادری صاحب جو ہے وہ بلیک سوٹ پہنے ہوئے تھے، کالا سوٹ سٹیا سے، پتہ نہیں کہ بھی فرمائش تھے، یہ بھی نہیں پتا۔ تو میں حیران تھا کہ گڈ فرائیڈے، آج کیا ہے؟ گڈ فرائیڈے۔ میں کیا عید بعد آیا نہ ہے کہ پٹن بھی چکنا پڑے۔ ہاں پتہ ہے نا، پورا ہونے والا صاحب نانا پہننا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اس دن کو مفسرین نے، کلیسیا کے بزرگوں نے گڈ فرائیڈے کہا ہے، ناٹ بلیک فرائیڈے۔ گڈ فرائیڈے اس لیے کہ نجات کا کام ہوا ہے۔ آج ساڑھے منڈے نے بھی بڑی جڑے نا کہنا جی مینوں کالی شرٹ پا دو، چھوٹا والا نا کہتا میں نے بلیک شرٹ مجھے بہت پسند ہے، کہ آج نہیں دن اور کسی دن پوا دوں گے، آج نہیں پوانی۔ میرے دل سی میں کیا میں تو تھوڑا کلام سنایا۔ ہاں کہتا نہیں میں آج یہی پانی ہے، بڑی مشکل دن ہے وہاں راضی کیتا ہے۔ سو بعض دفعہ یہ پتہ نہیں کیڑے چکر چسی، ہاں اس کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن ہم نے اسے سمجھایا کہ آج نہیں پہننی کیونکہ آج وکٹری ڈے ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح نے جب صلیب کے اوپر کہا تمام ہوا، تو یہ جو لفظ تمام ہوا ہے نا، یہ ابلیس کے منہ کے اوپر تماچے تھے۔ یہ ابلیس کے منہ کے اوپر تماچے تھے۔ وہ جو اس کو مارنا چاہتا تھا، صلیب سے پہلے مارنا چاہتا تھا، اس کے اوپر تماچے تھے۔ یہ کوڑے کھا کر مر جائے، یہ پسینے سے جو اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر نکل رہے ہیں، یہ اس سے مر جائے، یہ طوفان میں مر جائے، یہ کشتی میں مر جائے۔ اس کو بڑی کوشش کی ہے اس نے مارنے کی۔ جب وہ پیدا ہوا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں میں مروانا چاہتا تھا، لیکن خدا نے یوسف کو کہا تھا اس کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ، فرشتے کو بھیج کر۔ وہ تو یسوع مسیح کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ یہ وہ کام جس کام کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، یہ اس کام سے پہلے مر جائے۔ اور سنیے گا، اس کے پیچھے ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ابلیس چاہتا ہے کہ جس کام کے لیے خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس کام کو کیے بغیر مر جائیں۔ وہ ہمیشہ اس کام کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس بندے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس بندی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس خدا کے بیٹے اور بیٹی کے پیچھے پڑا رہتا ہے جس کی زندگی میں ویژن ہے، جسے خدا استعمال کرنا چاہتا ہے، جسے خدا اپنے جلال کے لیے استعمال
چاہتا ہے، وہ اسے کسی نہ کسی غلط کام میں پھنسانا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے روکنا چاہتا ہے۔ میں یہاں پر ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب انڈیا پنجاب میں بجندر سنگھ رک نہیں رہا تھا نا، زبردست کام کرتا جا رہا تھا، لوگ یسوع مسیح کو جوک در جوک قبول کرتے جا رہے تھے، یسوع مسیح میں وہ آتے جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے کہا انہوں روکو کسی طریقے میں، تو لوگ جھوٹے الزام لگا کر اسے پھنسا تو دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، خدا اپنے لوگوں کو جنوں سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر خدا پطرس کو نکال سکتے ہیں، اگر خدا پولس اور سلاس کو نکال سکتے ہیں، تو اگر آج ہم بھی خدا کے ٹرو ورشپر ہیں، آج اگر ہم بھی روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنے والے، خدمت کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ آج بھی وہ معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ابلیس پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ دھیان کہیں اور بٹا دیتا ہے، وہ کسی اور کام میں پھنسا دیتا ہے۔ رات کو ہم نے یہاں پر آنا تھا، یہ ہمارا بچہ جو ہے چھوٹا والا، اس کو وامٹنگ ہونا شروع ہو گئی، ہم بڑے پریشان ہیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، اس کام میں تو ہم نے کرنا ہی کرنا جو کام کرنا ہے، خداوند کے فضل سے ہم نے کہا نہیں، ہم نے جانا ہے۔ اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، نجات کا پیغام ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں پر آؤں نجات کے پیغام پر، میں آپ کو ایک اور چیز سکھانا چاہتا ہوں۔ ہوا کیا ہے اصل میں، کچھ حقائق جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ ہسٹری کے اندر ہے۔ عید فصح منانے کے بعد جمعرات کی رات 11 بجے بالا خانہ سے زیتون کے پہاڑ کی طرف یسوع مسیح گئے۔ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گئے تو تقریباً رات 12 بجے سے 1 بجے تک جان کنی کی حالت میں رہے، جہاں ان کا پسینہ جو ہے وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین میں ٹپکتا رہا شروع ہو گیا۔ پھر تقریباً رات 2 بجے کے قریب یہودا اسکریوتی جو ہے وہ یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے آیا، یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے بوسہ لے کر۔ بڑا عزیز تھا خداوند کو، یاد رکھیں خزانہ جو جس کو دیا جاتا ہے نا خزانہ، اس کو بڑا عزیز رکھا جاتا ہے۔ جیسے لائک یہ ہماری بیٹی سمرن ہے، ایلر صاحب ہو گئے، بھائی پلوس ہو گئے، اور اسکول کے اندر ہماری بہن ہے ٹیچر مسکان ہے، بڑا قریبی لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں جن کے پاس خزانہ ہوتا ہے نا، کئی دفعہ خزانے دے ہوتے ہیں جب بہ جاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اس میں سے، کہنے بس جمع ہو ہی جائے، جمع ہو ہی جائے۔ یہودا کے اندر بھی ایسی فطرت تھی۔ اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا، صرف میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خداوند کو عزیز تھا، خداوند اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے، لیکن اس نے بہت بڑا ٹرسٹ بریک کیا ہے، توڑا ہے ٹرسٹ۔ اور یہ جو فارنر ہوتے ہیں خاص طور پر چائنیز، اگر ان کا کوئی ٹرسٹ توڑے نا تو یہ اس کو دوبارہ کبھی بھی موقع نہیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جس نے ہمارا اعتبار توڑا ہے اس کو دوبارہ موقع دیں گے تو وہ اس کو ہم دوبارہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمارا دوبارہ اعتبار توڑے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس نے اعتبار توڑا۔ رات کے تقریباً 2 بجے اس کو پکڑوایا گیا۔ رات 2 بجے کے بعد سردار کاہن حنا اور قیافہ کے روبرو اس کی پیشی ہوئی، جنہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ وہ واجب القتل ہے۔ صبح تقریباً 5:30 بجے پلاطوس کے سامنے پیشی ہوئی، صبح 6 بجے ہیرودیس کے سامنے پیشی ہوئی، صبح 7 بجے جو ہے وہ پلاطوس کے سامنے دوبارہ پیشی ہوئی۔ جمعہ کی صبح 8 بجے پلاطوس نے اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے اس کے بے گناہ ہونے کا اعلان کیا۔ جمعہ کی صبح 9 بجے خدا کے ازل سے ذبح کیے ہوئے برہ کو جو ہے وہ اس کو مصلوب کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کے درمیان جو ہے اس کو مصلوب کرنے کے لیے اس کو لے گئے اور گلگتہ کے مقام پر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگا کر سلیب پر لٹکا دیا۔ 9 بجے سے 12 بجے کے درمیان اس نے اپنی زبان مبارکہ سے پہلے 3 کلمات کہیں جو دوسروں کے لیے تھے، جو لوگوں کے لیے تھے، دوسروں کے لیے تھے۔ 12 بجے سے 3 بجے تک تمام
ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور 3 بجے کے قریب آپ نے یکے بعد دیگرے باقی کے 4 کلمات بھی کہے اور جو اس کی اپنی ذات سے متعلق تھے۔ اور عین اس وقت جب بنی اسرائیل عید فصح مناتے ہوئے بکروں اور بروں کو ذبح کر کے اپنے کفاروں کا، اپنے گناہوں کا کفارہ دے رہے تھے، خدا کا برہ کل جہان کے گناہوں کے لیے قربان ہوا، اور یوں وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا تاکہ ہمیں ابدی خلاصی کرائے۔ آمین۔ کچھ لوگ، بلکہ آج شبان نے مجھے سوال کیا، بابا اس ٹائم جیزس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اس ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ تو پھر میں نے کہا چرچ میں سب کے سامنے تجھے میں بتاؤں گا تو کس ٹائم کیا ہوا، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ آمین۔ تو اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں چرچ، ہمیں ان چیزوں سے بھی آگاہ رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ اوقات تھے جس میں مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ کیسے کیا گیا، یہ ساری چیزیں بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ مسیح کی موت کی اہمیت کیا ہے؟ بلا مبالغہ مسیح کی موت ایک بنیادی حقیقت ہے۔ مسیحیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسیح کی موت کو سمجھیں۔ اگر مسیحی لوگ مسیح کی موت کو سمجھیں، کبھی وہ ہاتھ میں شراب کی بوتل نہ لیں، کبھی وہ گناہ کی طرف نہ جائیں، کبھی وہ شرارت کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھیں اور جانیں کہ یسوع مسیح میرے لیے قربان ہوا ہے، اس نے میرے لیے صلیب پر جان دی ہے، وہ میرے لیے مصلوب ہوا ہے۔ یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں۔ یوحنا 8:28 کے اندر یہ لکھا ہوں۔ مسیح کا مصلوب ہونا خدا کی طرف سے تھا تاکہ اس کے مصلوب ہونے سے گناہ گار بچ جائے۔ ایک بہت بڑا پیشن تھا، ایک بہت بڑا کام تھا جو مسیح کے ذمہ لگا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مسیح مصلوب ہو تاکہ دنیا کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، بنی نوع انسان جن گناہوں کے اندر ہیں ان گناہوں کا کفارہ دیا جا سکے اور گناہوں سے ابدی خلاصی ہو سکے۔ یاد رکھیں انجیل میں 175 دفعہ سے زیادہ مسیح کی موت کا ذکر آیا، 175 تقریباً 175 بار مسیح کی موت کا ذکر آیا۔ عہد عتیق میں مسیح کی موت کے بارے میں بہت سارے نشانات اور بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اس کی موت جو ہے وہ ایک آسمانی گیت کی طرح ہے۔ مکاشفہ 5:9 کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر پڑھیں آپ مکاشفہ 5:9۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 9 آیت پڑھیں، 5 باب۔ اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی، 5 باب، 6 باب ہے، 5 کی 9۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ آمین۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے۔ کون سا نیا گیت گانے لگے؟ کہ اس کتاب کو لینے والا تو ہے، اس کی مہریں کھولنے والا تو ہے، اور کیوں تو ہے؟ کیونکہ تو نے، کوئی اور نہیں تھا جو ذبح ہوتا، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور ہر امت اور ہر قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے۔ جو قوم، جس قبیلے میں سے، جس قوم میں سے، جس امت میں سے لوگ یسوع مسیح کو قبول کریں گے، وہ یسوع مسیح کے لہو سے دھل جائیں گے، وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ یہ نیا گیت ہے۔ آمین۔ جب موسیٰ اور ایلیا پہاڑ پر مسیح کے ساتھ تھے تو اس وقت بھی ان دونوں کی گفتگو کا مرکز یسوع مسیح کی موت تھی۔
लूका 9 बाब के अंदर ये लिखा हुआ है, मसीह ने सलीबी मौत पर गालिब आकर हमारे लिए आसमान का दरवाजा खोला है, जलाल का दरवाजा खोला है। आमीन। इसलिए आज दुनिया में सलीब का पैगाम गुनाहगारों को जलाल में दाखिल करने की दावत है। आज सलीब का पैगाम जो है वो गुनाहगारों के लिए दावत है। यीशु मसीह के खुले हुए बाजू जो हैं वो गुनाहगारों के लिए दावत हैं कि मैं तुम्हारे लिए मसलूब हुआ हूँ। आज भी अगर तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो तुम हलाक नहीं होगे बल्कि हमेशा की जिंदगी पाओगे। इसलिए याद रखें, ये खुदा की तरफ से एक पैगाम है। इसलिए ज़रूरत है कि गुनाहगार मसीह के साथ जलाल हासिल करने के लिए सलीब के नीचे आ जाएं। सलीब के क्या आ जाएं? नीचे आ जाएं। मसीह क्यों कर सरफराज हुए? मसीह की सरफराजी की बात ये थी कि वो बाप की मर्जी के ताबे रहा। उस मसीह ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। आज जब हम सरफराजी चाहते हैं तो हमें भी अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है। आमीन। हमें भी अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है। मैं इस बात के लिए खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे वाले साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक सारी स्टोरीज की सूरत में उनको कलाम आता था। कितों आंदा से कैसे आता था? हाँ जी, कलाम सुनते थे और याद रखते थे। एलिया के बारे में बात करें, वो एलिया के बारे में आपको बताएं, मूसा के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, नबियों के बारे में पूरी तरह उनको इल्म था। मैं बड़ा हैरान होता था बाज़ दफ़ा। आज हमारे बच्चे बाइबल नहीं लेकर आते, जिन्हें पढ़ सकते हैं वो भी नहीं लेके आते, नोट नहीं करते हैं। बेदारी की एक ये भी हालत होती है कि कलाम को नोट किया जाए। जो लोग नोट करते हैं ना, बेदार होते हैं। इट्स मीन कि वो इस जिम्मेदारी को लेते हैं कि कल को मुझे भी कहीं मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ मेरे पास होगा सुनाने के लिए। जो लोग याद रखते हैं वो इस जिम्मेदारी को लेते हैं कि खुदा के कलाम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने सुनना है, ताकि जहां कहीं मुझे मौका मिलेगा मैंने उस कलाम को बयान करना है। जब आप इस ईद को मनाकर अपने ऑफिस में जाएंगे तो मैं भी बहुत सारे लोग आपसे सवाल करें तो आपके पास कोई जवाब होना चाहिए। आपके पास उस वक्त जवाब होगा जब आप बड़े ध्यान के साथ खुदा का कलाम सुनेंगे। आमीन। आप बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को याद रखेंगे। जब खुदा के कलाम को याद रखना बहुत जरूरी है। एक वक्त आना है कि इस कलाम ने उठा लिया जाना है, लेकिन जो याद रहेगा कलाम वो ही साढ़े ज़हन में होना। समझ आइए, उसी ने काम आना है हमारे। जो कलाम हमें याद होगा उसी कलाम ने हमें जो है हमारे काम आना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है चर्च। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया है। याद रखें, इसमें आपकी भाइयों, आप अपनी सरफराजी खुद ही में देखना चाहते हैं। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बात खुदा के खादम ने की। कहते हैं मसीह की सरफराजी ये थी कि वो बाप की मर्जी के ताबे होकर सलीब पर मर गया, और बाप ने उसको यहाँ तक सरफराज किया कि वो मुर्दों में से जी उठा। वो मुर्दों में से जी उठा। अब वो तो मुर्दों में से जी उठा ताकि बाप की जगह अदालत करे। भाइयों, आप अपनी सरफराजी में आप कैसे सरफराजी को हासिल कर सकते हैं? आप कैसे बहनों सरफराजी को हासिल कर सकते हैं? अब आपकी सरफराजी का दुश्मन पता कौन है? कौन है? ख्वाहिशात। गुड। और आपकी सरफराजी का दुश्मन कौन है? शैतान। गुड। हाँ हाँ, हम अपनी सरफराजी के दुश्मन हम खुद हैं।
Don't blame to others. Blame to yourself. Because ہم خود اپنی سرفرازی کے دشمن ہیں. کیوں؟ کیسے؟ بھائیو، آپ اپنی سرفرازی خود ہی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی کوشش اور محنت سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں. یاد رکھیں، اس میں آپ کی شکست ہے. اگر آپ فاتح ہونا چاہتے ہیں تو یہ فتح شکست سے حاصل ہو سکتی ہے. سنیے گا، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک دوسرے پھر کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں، اس لیے سنیے گا. ایک دوسرے کو کہیں میں سن رہا ہوں. یس، ایک دوسرے کو کہیں میں سن رہا ہوں. آپ کو فتح حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلے شکست لینی پڑے گی، شکست حاصل کرنی پڑے گی. کس طرح؟ تو یہ فتح شکست سے حاصل ہو سکتی ہے. کیسے؟ کون میری اس بات کو، یعنی آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ فتح جو ہے شکست سے حاصل ہوگی؟ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اعلانیہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فتح شکست میں ہے. اس کا واضح ثبوت ہمارے سامنے ہے کہ مسیح کے سامنے شکست کھا جائے. مسیح کے سامنے کیا کھا جائے؟ شکست کھا جائے. جدوں سے یسوع کے آکڑے رہنے ہیں نا، اونی دیر تک ساڑی کوئی سرفرازی نہیں ہے. مسیح کے سامنے اپنے آپ کو شکست خوردہ کریں اور پھر مسیح آپ کو فتح بخشے گا. بعض اوقات ہم مسیح کے سامنے گھمنڈی رہتے ہیں، خود غرض رہتے ہیں، اپنی مرضی کے اندر ڈٹے رہتے ہیں، اپنے خدا کو اپنی زندگی پر کام نہیں کرنے دیتے ہیں. خدا کے سامنے سلنڈر کر دیں، اپنے آپ کو پیش کر دیں. خدا کے شکست حاصل کرنا، پھر سرفرازی. سمجھ آ رہی؟ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں ہے، پھر میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. سمجھ آ رہی؟ یہ جو شکست ہے، یہ خدا کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو شکست خوردہ کرنا. یہ تو جنگیں ہم خود لڑتے ہیں. کئی دفعہ ادھر آ کر بہنیں گوائیاں دیتی ہیں نا، میں جنگ کیتی، میں انج کیتا، میں انج دعا کیتی، میں انج کیتا. وہ سارا جڑا ہے نا مجھے سمجھ آ رہی ہے، سارا سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا، کون سی ڈیمنز کام کر رہی ہے. شکستہ دلوں کو خدا سرفرازی بخشتا ہے. شکستہ ہو جانا. رات کو ہم نے سیکھا نا، پطرس شکستہ ہو گیا تھا، زار زار رونے لگا، پھر وہ سرفراز کیا گیا ہے. اس لیے شکستہ ہونا، شکست کھا جائیں مسیح کے سامنے، اپنی خودی، اپنے گمنڈ، اپنی مرضی سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے پاس آ جائیں اور کھلے تن اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیں اور بعد ازاں اپنی زندگی میں تجربہ سے معلوم کریں کہ مسیح مجھ میں ہے، مسیح مجھ میں ہے. تجربے سے معلوم کریں. کئی دفعہ میں تجربہ کرتا رہتا ہوں، یسوع میرے نال ہے. کئی دفعہ ایک خادم ہونے کے ناطے کئی دفعہ میں تجربہ کرتا ہوں، کہیں میں مسیح سے دور تو نہیں ہو گیا. تجربہ کرتا ہوں اس بات کہ ہمیں تجربہ کرنا ہے کہ مسیح ہمارے ساتھ ہے یا میں مسیح میں ہوں. کیا مسیح اپنا کام مجھ میں کر رہا ہے؟ کیا مسیح اپنے کام کو میرے وسیلہ سے پورا کر رہا ہے؟ پچھلے دنوں ایک دو خادموں نے مجھے بڑا ڈیگریڈ کر دیا. کہتے ہیں تسی اتھے چلے جاندے ہو، تہاڈا تے انج ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. بڑا مجھے تساٹ کر دیا. آپ کا بلاوا اپنے پر، بلاوے پر غور کریں. بڑا پریشان ہو گیا. پھر میں بہ گیا. میں کیا پاکر میں دس میں صحیح کریں گے، آگے غلط کریں گے. میں دوسرے کے ساتھ بھی شکستہ باتیں کر رہا تھا کہ ہم سب کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. پھر خدا نے مجھے یہ کہا، جس کام میں میری مرضی نہیں ہوتی نا، اس کام میں تجھے استعمال نہیں کروں گا. اس کام میں تجھے استعمال
نہیں کروں گا. تو اسی سے جان کہ میں تجھے استعمال کر رہا ہوں. تو اسی سے جان کہ لوگ برکت پا رہے ہیں. تو اسی سے جان کہ لوگ نجات پا رہے ہیں. تو اسی سے جان کہ لوگوں کی زندگی کے اندر بھلائی کے کام ہو رہے ہیں. آمین. کہ میں تیرے ساتھ ہوں, میری مرضی اس میں شامل ہے. آمین. میں کہ خداوند اگر نہیں میں پیچھے ہو جاؤں. پھر میں نے کہا یہ ابلیس تھا جو کام کر رہا تھا میرے, مجھے مختلف آوازیں آ رہی تھیں کہ ایسے ایسے کر دو, یہ کر دو, لیکن خدا بلکہ اس کے لیے شکر گزار کرتے ہیں. تو بعض دفعہ آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس کے ذریعے مجھے فتح حاصل ہے کہ میں گناہ اور ہر بری بات پر غالب آتا ہوں. کسی مسیحی کی طاقت کا بیت بیت الحم اور گلیل میں نہیں بلکہ کلوری کی شہرہ میں ہے. سمجھ آ رہی؟ ہم بعض دفعہ بیت الحم میں رہتے ہیں. یاد رکھیں کلوری کی راہ پر یسوع نہ چلتا تو ہمیشہ کی زندگی ہم نہیں پا سکتے تھے. کلوری کی راہ ہی مشکل راہ تھی. اس لیے بار بار یسوع مسیح دعا کرنے جاتے تھے, کیونکہ یسوع مسیح کو ایک دن میں رات میں 3 بار یسوع مسیح گئے, پھر اپنے شاگردوں کے پاس گئے, پھر شاگردوں کے پاس آئے, پھر گئے, پھر شاگردوں کے پاس آئے. بار بار یسوع مسیح ایک ہی بات کے لیے دعا کر رہے تھے کہ باپ مجھے زور دے. خداوند نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا, روح تو مضبوط ہے, روح تو مستعد ہے, لیکن بدن کمزور ہے. خدا اس بدن کو زور دے, اے باپ اس بدن کو زور دے تاکہ میں اس کام کو پورا کر سکوں. آمین. آمین. کئی دفعہ ہم کمزور ہوتے ہیں. ہنسنا منع ہے, ٹھیک ہے, دھیان سے سنو تینوں کے. تو کئی دفعہ ہم کمزور ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیں خدا ہمیں زور دینے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. یہ ہے ایک مسیحی کی زندگی جو کلوری پر بہائے ہوئے خون سے حاصل ہوتی ہے, اور یہی وہ زندگی ہے جس میں شیطان پر غلبہ پانے والی قوت کا راز چھپا ہوا ہے. آمین. جب آپ کلوری کے نیچے رہیں گے تو یسوع مسیح کے لہو کے اندر چھپے رہیں گے, اور آپ ہر طرح سے قوت اور طاقت کو حاصل کریں گے. بھائی جب پرستش کر رہے تھے, سارے گیت گا رہے تھے, تو مجھے قوت مل رہی تھی. مسیح کے دکھوں کو یاد کر کے قوت مل رہی تھی, زور مل رہا تھا کہ خداوند تیری شکر گزاری ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ صلیب ہمیں اٹھانی پڑتی ساڈا کی حال ہو جانا تھا. یہ خداوند کا بڑا احسان ہے کہ اس نے صلیب اٹھا لی. آمین. اس نے ہماری صلیب اٹھا لی. کیا مسیح کی موت کوئی عام بات تھی؟ یہ کوئی عام بات نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ مسیح ہمارے لیے مصلوب ہوئے. آج ہم اس بات پر کہاں تک عمل پیرا ہے کہ ہمارے پست ہونے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. یسوع مسیح پست ہوا. صلیب کے پیغام کے اندر کیا ہے؟ یسوع مسیح پست ہوا ہے تاکہ ہم سرفراز ہوں. یسوع مسیح نے اس لیے مار کھائی تاکہ ہمیں نہ کھانی پڑے. وہ اس لیے اس نے کوڑے کھائے, وہ اس لیے کلام میں لکھا ہے وہ اس لیے غریب بنا تاکہ ہم غریب نہ ہوں. اس نے ہماری ساری مشقتیں اٹھا لی تاکہ ہمیں مشقت نہ اٹھانی پڑے. اور اگر آج ہم گناہ کی وجہ سے مشقت اٹھا رہے ہیں تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, خدا کے لوگوں آئیں اس مشقت سے نکلیں باہر. آج اپنے اندر سے یہ ساری چیزیں نکالیں. ہمارے پست ہونے سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. مسیح کو دکھ اٹھانے میں کون سا نفع تھا؟ تو اس میں اس کا ذاتی نفع تو نہ تھا, لیکن لاتعداد لوگوں کا نفع شامل تھا. آمین. یسوع مسیح کو ذاتی طور پر کوئی نفع نہیں تھا, لیکن یسوع مسیح کو یہ نفع تھا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے. آمین. آمین. ہفتے میں 3 بار سفر کرنا, 3 دن سفر کرنا, ہر ہفتے 3 دن سفر میں رہنا, خدمت کرنا آسان کام نہیں ہے. جسم میں یہ تھک جاتا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم دونوں کے کام کرنے سے وہاں پر خدا 100 کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. وہاں پر خدا جو ہے
وہ خاندانوں کو بدل رہے ہیں، خاندانوں کے اندر خدا کام کر رہے ہیں، اور ان خاندانوں کے وسیلہ سے، ان نوجوان بیٹوں کے وسیلہ سے بہت سارے اور لوگوں تک، بہت سارے اور بچوں تک کلام پہنچ رہا ہے۔ آمین۔ ہمیں بعض دفعہ کمزور پڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ تھک جاتے ہیں، لیکن یہ خداوند کے نام کو چلا رہے کہ وہ ہر ویک ہمیں یہ زور دیتا ہے۔ آمین۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں آج اس عید کے موقع پر کہ ہمیں اپنے آپ کو مسیح کے لیے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ آمین۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں تو میں آمین کرتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 6 سے 8 آیت میں پڑھتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب 6 سے 8 آیت۔ تمہارا فخر کرنا خوب نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گوندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ تھوڑا سا خمیر، خمیر پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ خمیر کی کرتے ہیں؟ چیز نو خراب کر دینا، کسی چیز نو خراب کر دینا۔ گڈ۔ اور خمیر کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ پھلا دیتا ہے، چیز کو پھلا دیتا ہے۔ خمیر کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ خمیر جو ہے وہ کسی چیز کو اس کی اصل حالت میں نہیں رہنے دیتا۔ دودھ کو لگا دو تو دودھ کو وہ دودھ نہیں رہنے دیتا، آٹے کو لگا دو تو وہ آٹے کو آٹا نہیں رہنے دیتا۔ یاد رکھیں اسی طرح گناہ جو ہے وہ ہمیں ہماری اصل شکل کو بگاڑ دیتا ہے اور ہماری اصل شکل کو قائم نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے خمیر، پھر جیسے باجی نے بات کی، خمیر پھلا دیتا ہے۔ خمیر کیا کرتا ہے؟ پھلا دیتا ہے۔ جب آپ کے اندر فخر آ جائے، غرور آ جائے، تکبر آ جائے، سمجھ آؤ تو کچھ لگا ہے۔ ہاں جی، سمجھ آؤ کہ تمہانوں کو خمیر لگا ہے، خمیر لگا ہے۔ اس لیے آج اس موقع پر لکھا ہے تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ پرانا خمیر نکال کر، پرانا خمیر نکال کر، وہ جو خمیر آپ کو لگا ہے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے لگا ہے تے جے کدرے لگا بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں، یسوع مسیح دی صلیب دے تھلے آ جاؤ۔ آمین۔ وہ سارے خمیر کو ابھی ہم نے پڑھا نا یہ آیت 53 میں، وہ ہمارے ہی گناہوں کے کی وجہ سے وہ مصلوب ہوا، اس پر سیاست ہوئی ہے، اسے مصلوب کیا گیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں خدا کے لوگوں، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو۔ کس سے پاک کرو؟ خمیر سے پاک کرو۔ اگر کہیں خمیر لگے ہیں جس نے ہماری برکت کو ہم سے چھین لیا ہے، جس نے ہماری خدمت کو ہم سے چھین لیا ہے، اس خمیر کو آج اپنے اندر سے نکالنے کا اعلان کرنا ہے۔ کاش کوئی آمین کہتا ہے۔ اس خمیر کو، جیسے خوشی تھوڑا سا گانا آ جائے، خوشی کے بہت اچھا گانا ہے، خوشی کیوں میں کلے ہی گانا ہوں، اینجل نے نال نہیں گانا، میری کہیں دی باز آنی چاہیے۔ ہاں جی، تو کیا لگا ہے؟ پھول گیا۔ ہاں جی، تو پول کہتا ہے مکاشفوں کی زیادتی کے سبب سے جب میں پھول جاتا ہوں تو خدا نے میری زندگی میں ایک کانٹا چبو رکھا ہے۔ جدوں میں پھولنے لگ رہا ہوں کنڈا چوب تو ساری ہوا کٹ دیں گے، پھولنا نہیں ہے۔ خمیر نکال کر، خمیر نکال کر، خمیر نکال کر، کیا لکھا ہے؟ خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ آمین۔
खमीर को निकाल देंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? ताज़ा गूंदा हुआ आटा। चुनाचे तुम बेखमीर हो। तुम क्या हो? बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। मसीह इसलिए कुर्बान हुआ ताकि आप बेखमीर हो, ना कि खमीर के साथ हो। उनका फसा कुर्बान हुआ। मैं सोच रहा था यहूदी भी ईद फसा मनाते हैं ना, तो वो तो आज भी बरों के साथ ही मनाते हैं, लेकिन शुक्र है खुदा का कि खुदा ने हमें उनसे भी अलग कर दिया। हालेलुया, उनसे भी खुदा ने हमें अलग कर दिया। तो हमारा भी फसा कुर्बान हुआ। उनका फसा जो कुर्बान होता है वो हर साल ही कुर्बान होता है, लेकिन हमारा फसा एक बार कुर्बान हुआ और उसने हमें बेखमीर कर दिया। आमीन। इसलिए लिखा है चुनाचे तुम बेखमीर हो। क्यों बेखमीर हो? अपनी वजह से नहीं, यीशु मसीह के कफारे की वजह से, यीशु मसीह की मसलूबियत की वजह से, यीशु मसीह के सलीब पर जान देने की वजह से, यीशु मसीह के कोड़े खाने की वजह से, यीशु मसीह के कांटों का ताज पहनने की वजह से, यीशु मसीह के सलीब पर जान देने की वजह से। आमीन। फिर आगे लिखा है चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। और जब मसीह कुर्बान हुआ है तो फिर लिखा है बस आओ हम ईद करें। आओ हम ईद करें। आगे बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, ईद करें ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। आमीन। ईद करें, आओ हम ईद करें, लेकिन पुराने खमीर के साथ नहीं। मैं सोचता हूं, आज भी मैं इस बात को सोच रहा था कि ईद क़यामतुल मसीह से पहले क्रूसिफिकेशन है, मसलूबियत है। क्या है? मसलूबियत है। यीशु मसीह का मरना है। ये दुनिया का एक ही शख्स है, वाहिद, जिसको अपनी जान लेने का भी इख्तियार है और देने का भी इख्तियार है। उसने कोई ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई फरिश्ता नहीं सी आया ਉਹਦੀ जान ਕੱਢਣ। फरिश्ते 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ही नहीं सी कि मसीह की जान ਕੱਢੇ। समझ आई? ਉੱਥੇ कोई मौत का फरिश्ता नहीं आया, क्योंकि किसी के अंदर जरूरत नहीं थी। उसने खुद कहा था मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूं। आमीन। उसने खुद सौंपी ते तीसरे दिन ले ली। आमीन। आमीन। तो इसलिए उसे जान देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है। आओ हम ईद करें, आओ हम ईद करें। आज खुदा ने हमें मौका दिया है, इससे पहले कि आप यीशु मसीह के जी उठने के दिन को सेलिब्रेट करें, इससे पहले कि आप ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट करें, आज मौका है कि हम खमीर को, पुराने खमीर को निकालें। एक दूसरे को समझ नहीं आई, कह रहे कोई गल नहीं, तुसी किहड़े 3 बजे दे आए हो, जे कोई घंटा होर भी मैं ला लवां तो कोई परेशानी तो नहीं ना है, समझा के भेजांगे। हाँ जी, ताकि तुसी ईद ते सही करो। की है हाले तुसी ईद वाले दिन ते पता लगे कि अज खमीरे नहीं है, अज ते खमीर बेखमीर दे नाल आए हुए हैं। हाँ जी, टैम नाल आए हुए हैं, मेरे तो भी पहले पहुंचे होनो। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया है। सारे तो बड़ा चैलेंज ते रात वाला हुंदा है। हाँ जी, ते वो फिर बशारत देना कोई आसान काम तो नहीं है। क्यों? महक ਉਹਦੇ ਲਈ तो फिर जल्दी उठना पेगा, तो जल्दी उठेगा तो वो ਜਿਹਦੇ 'ਚ खमीर नहीं होएगा। क्यों नहीं मियाँ? की ख्याल? एक दफ़ा पापा ठान जाए, दूजी दफ़ा लियान जाए, तीजी दफ़ा मुँह धुमान जाए, चौथी दफ़ा कपड़े पवान जाए, फिर 5वीं दफ़ा ढोलक लैन जाए, फिर ढोलक वास्ते पटखा लैन जाए। तो ये तो फिर खमीर ही है ना लगा है। ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। हाँ, तो खमीर के बगैर ओहो
یہ پاپا نو اٹھا رہا ہے، پاپا جی اٹھو ٹائم ہونے والا ہے. آمین. ادھروں ناری وشواس وال بھی جا رہے ہو، وشواس بھائی اٹھو. ہاں جی یسوع زندہ ہو گیا جی. ہاں جی جی وہ چلیاں گئی ہر قبر دے اتنے، انہوں نے نیند نہیں سی آن ڈی ہوں جی بھی نہ آئے نیند. آمین. تو یہ بیداری کی نشانی ہے. آؤ ہم عید کریں لیکن کیسے؟ پرانے خمیر سے نہیں، نہ بدی سے، نہ بدی سے. تسی اتنا کو فائدہ اسی مسیح لوگ جڑے نا وہ شراب بیچن والے نو دینے ہیں، انہاں دنوں چ بڑا پیسہ کماندے ہوندے یار. میں ویسے سوچنا ہاں کی کیا انہوں نے تو صحیح فائدے مند عید ہوں، صحیح سیزن سیزن لگاتے ہیں وہ ایسٹر کرسمس تے. ریگولر تو زیادہ ہی کام ہوتا ہے نا. تو وہ بدی کے ساتھ ہی، وہ بدی کے ساتھ ہی کہ ہم ٹن ٹنا ہو کے جی عید کر لیا. ہاں جی وہ بھی نعرے لا رہے ہیں. ہاں وہ آپ نہیں رہا گا جی، انہیں وہ آپ ہی کوئی کلوری بنا کے بیٹھے ہیں اپنی ہوئی. ہاں کئیوں کے کار تماشے لگے ہوں. آج خدا نے موقع دیا کہ ہم آپس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے. رات کو بھی روٹی کی بات کر رہے تھے. روٹی بڑی قیمتی چیز ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ کیا ہوں میں؟ زندگی کی روٹی. اور پھر یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ روٹی توڑی اور کہا یہ میرا بدن، یہ میرا بدن ہے. یسوع مسیح کے ساتھ میں سوچتا ہوں جب یسوع نے یہ کہا یہ میرا بدن ہے تو انہیں اپنا بدن سانو دے دیتا. آمین. ایک دوسرے کو سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آئی؟ یہ تو نہیں سناتی ہے. سمجھ آئی ہے؟ کس سے کہا یہ میرا بدن ہے. روٹی دی اور کہا یہ میرا بدن ہے. جب مسیح نے یہ کہا نا یہ میرا بدن ہے، تو جب اس نے وشواس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے کہا وشواس تو میرا بدن ہے. بہن نازیہ تو میرا بدن ہے. بہن شمائلہ تو میرا بدن ہے، کیونکہ تو میرے بدن میں شامل ہو گئی ہے، اس لیے اب تیرا بدن بھی میرا بدن ہے. آمین. یہ میرا بدن ہے. آپ مسیح کے بدن ہیں. آمین. آپ مسیح کے کیا ہیں؟ بدن ہیں. آپ مسیح کے کیا ہیں؟ بدن ہیں. آپ مسیح کے کیا ہیں؟ بدن ہیں. تیسرے باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ پہلا کرنتھیوں 3:16. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگلی گل بھی سن لو. اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا. ہیلو. یہ میرا جیسیکا یہ میرا بدن ہے. مسیح کہہ رہا ہے جیسیکا میرا بدن ہے. اب میں وکی میرا بدن ہے. کیسی بات کہ یہ جو بدن ہے یہ مسیح کا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ آنر کی بات ہے ہمارے لیے کہ مسیح جو ہے. رات کو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی اور نبی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے جو یہ بات کہے. ہاں جی کوئی اور نہیں ہے، صرف یسوع مسیح یہ کہتا ہے. کوئی اور نہیں ہے. یہ میرا بدن ہے. آپ مسیح کے بدن ہیں. اور پھر یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے، یعنی خدا کے بدن کو برباد کرے. مائی گاڈ لکھا ہے تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. اور وہ تم ہو. خدا کا بدن پاک ہے اور وہ تم ہو. یہ میرا بدن ہے. لو کھاؤ. یہ میرا بدن ہے اور تم میرے بدن ہو. تم میرے بدن ہو. اور اگر کوئی اس بدن کو یعنی میرے بدن کو برباد کرے، میرے بدن کو کیا کرے؟ برباد کرے. میرے بدن کو کیا کرے؟ برباد کرے. سنا نا؟ سمجھا کہ نہیں؟ بڑی اسٹیٹمنٹ
اگر کوئی میرے بدن کو برباد کرے، کئی ویکھیا نا اتنے چھریاں چھریاں پھیر چھڑ دے، ہاں جی چھریاں وہ کنو زخمی کر رہے، میرے بدن کو برباد کرے تو میں اسے برباد کروں گا، تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ وہ کون ہے جی؟ تم ہو۔ آگے لکھا ہے کوئی فریب نہ دے آپ کو، لکھا ہے کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بے وقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے، تاکہ حکیم ہو جائے۔ اس لیے چرچ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لوگوں اپنے آپ کو پاک کریں۔ کس کے ساتھ؟ پرانے خمیر کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ پرانے خمیر کے ساتھ؟ نو۔ کس کے ساتھ؟ اے نہ کہ نویں خمیر دے نال، خمیر دے نال کرنی نہیں، سمجھ آئی ہے؟ کدے نواں خمیر لگا ہے تو جی وہ بھالی صاحب نے کہا کہ پرانے خمیر نال نہیں کرنی، تو چلو آج نواں کوئی کام کر لینے ہاں بھائی تارا کوئی بہن لشبہ تنگ کرے جا کے کہ وہ جی وہ پرانا خمیر تے سی نا وہ تے ہن نہیں تے اج کوئی نواں چن چڑھاواں گا۔ ہاں جی وہ شاری مینوں فون کیتا ہوئے جی تو ہی تے چنگا کلام سنایا، پرانے خمیر نال نہیں، ادھر تے نواں ہی چن چڑھیا ہوا ہے، خمیر نال ہے ہی نہیں۔ عید خمیر دے نال ہے ہی نہیں، خمیر تو بغیر۔ آمین آمین۔ اس تو اے نہ ہوئے کہ کیوں پرانا خمیر کیا اسی کڈن واسطے تے نواں دے ہی لا سکنے ہیں، پھر نواں خمیر بھی ہے نہیں، خمیر لانا ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سو خمیر لگانا ہی نہیں ہے خمیر کے بغیر۔ بس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی کے ساتھ اور سچائی کے بے خمیر، سچائی کی بے خمیر، یعنی خمیر تو پاک روٹی دینا، اور خمیر تو پاک روٹی یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح نو گناہ چھو نہیں سی سکتا، یسوع مسیح نو گناہ چھو نہیں سی سکتا، یسوع مسیح نو شیطان چھو نہیں سی سکتا، یسوع مسیح نو کوئی چیز چھو نہیں سی سکتی۔ آمین آمین۔ ایک آئی سی نا اس وہ سمجھے کہ کسے نو نہیں دسیا، کسے نو نہیں دسیا کہ میں چھولاں گی، ہو سکتا ہے بھی سپرٹ ہوئے اے مسیح نو چھوے تے مسیح تے نپاک ہو جائے گا، لیکن انہوں اے نہیں سی پتا کہ اینو چھون دے نال تے نپاک نہیں بلکہ میں ہی پاک ہو جاؤں گی۔ آمین۔ دل چ کہندی سی میں وہی پوشاک ہی چھولا، پیچھے ہو سکتا ہے شیطان بھی کام کردا، اج میں ویکھاں تے صحیح اے تے چھوے گی تے دیکھی یسوع نپاک ہو جائے گا، لیکن یسوع نے انہوں بھی پاک کر دیتا۔ پھر کوڑی بھی آئے سن، کوڑی بھی جنہوں چھوندے سن نا وہ بھی نپاک ہو جاتا سی، اس لیے کوڑیوں نے کہا تھا اگر تو چاہے تو ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے، تو یسوع مسیح نے انہوں نے ہاتھ رکھ چھڑے، تو یسوع مسیح نے پاک نہیں ہویا بلکہ وہ پاک صاف ہو گیا۔ آمین۔ تو اس لیے بے خمیر ایک ہی ہے جو بے خمیر ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ آؤ ہم عید کریں، اٹس مین یسوع مسیح کے ساتھ عید کریں۔ آمین۔ آؤ ہم عید کریں کس کے ساتھ؟ یسوع مسیح کے ساتھ، جو ہمارے لیے مصلوب ہوا ہے، جس نے ہمارے لیے کوڑے کھائے ہیں، جس نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی ہے، اس کے ساتھ مل کر عید کریں۔ ان کنے یسوع نال عید کرنی ہے؟ کنے کنے یسوع نال عید کرنی ہے؟ سارے نے؟ چلے آئیں سارے کھڑے ہوتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں خدا بندے، چند لمحوں کے لیے آئیں گے دعا کرتے ہیں۔